اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین الحمد للہ الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم وصلی اللہ علی رسولہ المصطفیٰ بین رسولہ الکرام الاشرف العظم وعلی غر آلہ وطہر اصحابہ وسلم. اما بعد. پرو چانسلر نواب ابن سید خان آف چھتاری، وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب، مہمان خصوصی جناب فرینک فخر الاسلام صاحب، پدما بھوشن ڈاکٹر اشوک سیر صاحب، پرو وائس چانسلر بریگیڈیئر سید احمد علی صاحب، کورٹ کے معزز اراکین، ایگزیکٹو کونسل، ایکیڈیمک کونسل، وسیع صدر علم دوست اساتذہ، علمی چمن میں اللہ سبحانہ کے نام سے خوش الہانی کے نغمے سنانے والے اور علم و فن کے آسمان میں اڑنے والے بلبلوں، معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل علم و دانش کی اس محفل میں شامل ہونا میسر ہوا. یہ ملاقات میرے لیے باعث مسرت و سعادت ہے. علم و ادب کی اس قدیم دانشگاہ جامعہ کی کشادہ اور دل نواز مجلس میں آپ جیسے ماہرین فن اور علم کی خدمت کرنے والے صاحبان کے ساتھ ملنے کا اور گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہوا. جب بھی ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بہت سی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، محبت اور آپسی رشتے اور بھی گہرے ہوتے ہیں. در حقیقت اسی محبت کے رشتے نے ہمیں ہم نوا اور یکجا کر دیا ہے. ایک دوسرے سے ملنے، باہمی ربط پیدا کرنا، ایک دوسرے کے خاطر ایثار و جانثاری اسلام کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے، اور یہی اتحاد و اتفاق سبھی ادیان کا شیوا رہا ہے. محترم سر سید احمد خان صاحب مرحوم جیسی قابل تعریف ہستی نے اپنی دور اندیشی، نیک نیتی، مسلسل جد و جہد اور ڈائنامزم سے اس یونیورسٹی کو نہ صرف قائم کیا بلکہ اسے عروج پر پہنچانے کے لیے ہر ممکن سعی فرمائی اور اسے عالمی حیثیت دلانے کی کوشش و تمنا کی. اس جامعہ کے فاضل ذمہ داروں نے خصوصاً ہندوستان کے سابق صدر محترم مرحوم جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے بھی اپنی اعلیٰ ترین انتظامی صلاحیت اور وسیع علمی قابلیت سے اس یونیورسٹی کی قیادت فرمائی. 140 سال سے زیادہ عرصے پر محیط اس جامعہ کی تعلیم و تربیت سے فیضاب ہو کر جو نسلیں تیار ہوتی رہی ہیں، انہوں نے خدمت خلق کی نیک توفیق و ہمت پائی ہے اور انشاءاللہ پاتی رہیں گی. یہ یونیورسٹی صرف ایک علمی اور ادبی ادارہ ہی نہیں ہے بلکہ ہماری ثقافتی پناہ گاہ بھی ہے. آج ہم سب اس پروقار تقریب میں شامل ہیں. میں نہایت مسرت سے مہمان خصوصی جناب فرینک فخر الاسلام کی ترغیب کرتا ہوں، جو ایک کامیاب ترین بزنس مین اور فلنٹرسٹ ہے اور علوم فنون کے قدردانوں میں سے ہیں. آپ کے ساتھ میں امراض قلب کے طبیب ماہر ڈاکٹر اشوک سیر صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ہارٹ پیشنٹس کو شفا بخشی. ان دونوں صاحبوں کے علاوہ میں ان سبھی طلباء، طالبات اور ان کے عزیزوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اسناد و اعزاز سے سرفراز ہوئے ہیں. وطن عزیز ہندوستان کی اس قدیم دانشگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی رفقت و رہنمائی کا راز یہ مبارک قرآنی شعار ہے جس سے اس کی عمارت معنی خیز انداز سے تاج پوش ہے، جو اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم. اس لحاظ سے اگر اس یونیورسٹی کو ایک نظم سے تشبیہ دی جائے
اور اس کی متعدد فیکلٹیز کو اس نظم کی ابیات گردانی جائے تو یہ شعار علم الانسان ما لم یعلم ما شاء اللہ اس نظم میں براۃ الاستحلال کا مقام رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیت کریمہ ایک مقدس سر چشمہ ہے جس سے سیراب ہونے والے ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہیں گے، نیز دنیا اور آخرت میں حیات طیبہ پاک زندگی کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ دنیا کے مد و جزر میں جو بندہ اللہ سبحانہ سے توفیق طلب کرتا ہے اور نیت کو پاک صاف رکھتا ہے، علم حاصل کرنے کی پرخلوص سعی کرتا ہے، علم کے مطابق عمل کرنے پر لازم رہتا ہے اور اخلاق حسنہ کو اپنا شیوا بناتا ہے، وہ بندہ خالق کائنات کو سجدہ بجاتا ہے، جھک جھک کر بلند ہوتا جاتا ہے، اپنی ایگو کو چھوڑ کے خاکساری اور انکساری سے جنت نشینوں کے روحانی حلقوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنی آئندہ نسلوں کی بلندی اور بہتری کے لیے خواہش مند اور کوشاں رہتا ہے۔ یہی دین اسلام کا درس ہے اور اسلام کی چکی امن و سلامتی کے محور پر گردش کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، جو شخص انسان کے علمی جوہر کو تخریج کرنے میں، نکالنے میں اور سنوارنے میں خدمت انجام دیتا ہے، وہ صحیح طور پر اللہ سبحانہ کی نصرت کرتا ہے، اور جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ سبحانہ اس کی ضرور امداد فرماتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آپ اس آیت کریمہ علم الانسان ما لم یعلم میں غور کریں۔ حق تعالی نے علم الانسان فرما کے علم و تعلیم، درس و تدریس کا ہدف روشن کر دیا، جو ہدف انسان کو انسانیت کی ہیومینٹی کی اعلیٰ اقدار کے قالب میں ڈھالتا ہے۔ معلم یعلم کے مبارک لفظوں میں عجیب و غریب وسعت ہے۔ انسان اپنی پیدائش پر نظر کرے، ہر مولود جو دنیا میں آتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا، والدین اور اساتذہ کی سرپرستی میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے، زندگی بڑھتی ہے تو انسان عقل و نطق کی فضیلت سے ترقی کے مدارج طے کرتا ہے۔ یہ عقل و نطق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِيمٍ کی آیت کریمہ احساس دلاتی ہے کہ انسان اس نعمت سے انسانیت کی فضیلت اکتساب کرے اور اپنی پیدائش کی غرض و غایت پوری کرے۔ علم الانسان ما لم یعلم کہ ارشاد الہی سے پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں کے لیے نہج تعلیم اور اسلوب تعلم کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ ذمہ داری، ہمدردی اور امانت داری کا احساس اور شعور پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تمام خلائق کی بہتری کے لیے اور انوائرمنٹ کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کرے اور اس طرح خود اپنے میں اشرف المخلوقات کی صفت کی قابلیت پیدا کرے۔ اللہ نے انسان کو وہی سکھایا ہے جس سے ہیومینٹی کی مثال قائم ہو، ذہنی اور جسمانی صلاحیت، روحانی اور فکری ریادت، تنظیمی اہلیت اور قابلیت، ہمت اور ضبط النفس کی تہذیب و اخلاقیت سے بلندی نصیب ہوتی رہے۔ یہی وہ ڈسپلن ہے جس سے آدمی انسان بنتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم کی آیت کریمہ سورۃ العلق کی تسبیح میں ایک انمول موتی ہے۔ اس سورت میں اقرا کا حکم الہی بانی اسلام حضور اکرم سید کونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہے۔ قرات کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک سے تمام علم و حکمت وابستہ ہے۔ پھر غور فرمائیے کہ یہ سورت واسجد واقترب پر
اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سجدہ بجاؤ اور رب معبود سے قربت پاؤ۔ اس طرح اللہ سبحانہ نے اقرا سے شروع کر کے واسجد واقترب کے مقام تک پہنچا دیا۔ انسان کو ہر علم و فن حاصل کر کے کہاں تک پہنچنا ہے وہ آشکارا کر دیا۔ سید البشر حضور اکرم صاحب الاسراء والمعراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معبود سے وہ قربت حاصل ہوئی جو کسی نبی و رسول کو میسر نہیں ہوئی۔ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی سے سرفراز ہوئے اور انک لعلی خلق عظیم سے مکرم و معزز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی دعوت مکارم الاخلاق کی تمامیت اور تکمیل انسانیت کے لیے تھی۔ سرور کائنات اخلاق انسانی کا اعلیٰ ترین سبق دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الفضائل ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتصفح عمن ظلمک۔ تمام فضیلتوں میں اعلیٰ ترین فضیلت یہ ہے کہ تم اپنے سے کنارہ کشی کرنے والوں سے صلت کرو، جو تمہیں محروم رکھے نہ دے اسے دے دو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے شجاعت اور صبر و تحمل سے اسلام کی حفاظت کی اور احسن الی من اساء الیک کی اعلیٰ تعلیم سے پرچم انسانیت کو بلند فرمایا۔ محترم حاضرین، غور فرمائیے اس حکم علوی میں کتنی عظیم الشان نصیحت ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہارے ساتھ جو احسان یعنی بھلائی کرے، اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ احسان کرو، یا جو تمہارے ساتھ اساءت یعنی برائی اور بد سلوکی کرے اس کو تم معاف کر دو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ اساءت کرے اس کے ساتھ احسان کرو۔ احسن الی من اساء الیک۔ حضرت امام علی کے اس کلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اجاگر کرتا ہے، جس میں آپ نے ایک بھاگے ہوئے گنہگار کو معاف کر کے اس کو تبسم سے نواز کے اس پر احسان فرما دیا۔ جب وہ اپنے کندھوں پر حضور پاک کے دونوں نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو سوار کر کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اسی طرح انسانیت پر احسان کی زندہ مثال معرکہ کربلا ہے، جس میں امام حسین نے گرم ریت پر پیاس کی شدت میں اپنے پیاروں کو حق پر نثار کر دیا اور آخر میں زخموں سے چور چور ہو کے اپنے خون کے قطرے بہا بہا کر انسانیت کو ذلت اور پستی میں گرنے سے بچا لیا اور انسانیت اور اخلاقیت کے حقوق کی قدر کو وعدے کر دیا۔ اسی کے ساتھ تمام اقوام عالم کو یہ سکھا دیا کہ ان اقدار کی حفاظت کے لیے کس طرح شجاعت، ہمت، صبر و تحمل اور بردباری سے علم برداری کی جائے۔ آپ کے شہزادے سید سجاد امام زین العابدین جو اپنی عبادت اور دعا کی وجہ سے اپنے والد حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد صبر و شکر کی تصویر بن گئے اور ساتھ ساتھ مدینہ رسول میں 100 فاقہ کش گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فیض سے طعام کی نعمت خود اپنے ہاتھوں سے پہنچاتے تھے۔ آپ نے روحانی اور جسمانی رزق کے دانے دانے کی قدر کرنا سکھایا، قدردان کو دانا و بینا بنایا اور انسانیت کی اپلفمنٹ کا طریقہ واضح فرما دیا۔ اور تنزیل پاک میں سورہ انسان کی آیت شریفہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی صفت انسانیت کی تصدیق فرما دی۔ خواتین و حضرات، نو انسان کے ان تمام فضائل کا خلاصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ان احادیث شریف میں فرما دیا ہے کہ احبب لأخیک ما تحب لنفسک،
احبب للناس ما تحب لنفسک احبب لغیرک ما تحب لنفسک، تم اپنے بھائی برادر کے لیے بھی وہی چاہو جو خود اپنے لیے چاہتے ہو، تمام بنی نوع انس کے لیے بھی وہی چاہو جو خود اپنے لیے چاہتے ہو، تم تمہارے سوا اوروں کے لیے اور تمام موجودات کے لیے بھی وہی چاہو جو خود اپنے لیے چاہتے ہو۔ رسول اکرم کی احادیث شریف و کلام پاک ترجمانی ہے، حق تعالی ہمیں ان دونوں سے وابستہ رکھے۔ حاضرین کرام، میرے والد بزرگوار تقدس مآب ڈاکٹر سیدنا محمد برہان الدین نہ صرف مکمل کلام اللہ کے حافظ تھے بلکہ حقیقت میں حفظ معنوی سے صاحب معرفت بھی تھے۔ آپ نے جامعہ سیفیہ کے تمام طلباء کے لیے حفظ القرآن کا نصاب مقرر فرمایا، حفظ القرآن اور علوم القرآن کی تعلیم و تدریس کے لیے معہد الزہرا قائم فرمایا۔ میری تمنا اور دعا ہے کہ لفظ اور معنی کے نقطۂ نظر سے حفظ القرآن کے سلسلے کی برکت تمام عالم اسلام میں عام ہو جائے اور ہر گھر میں کم از کم ایک فرد تو حافظ القرآن ہو، جس کی برکت سے ہر گھر جسمانی اور روحانی رزق سے فیضیاب ہوتا رہے۔ اسی سلسلے میں مرکز علوم القرآن یہاں بھی قائم ہے، اس کی قدر بلند ہوتی رہے اور نفع عام ہوتا رہے۔ معزز حضرات و خواتین، میرا دل چاہتا ہے کہ اس موقع پر آپ کو اپنے جد امجد تقدس مآب ڈاکٹر سیدنا طاہر سیف الدین کے ان فرمودات میں حصہ دار بناؤ جن کی گواہی آج بھی یہ دانشگاہ دے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے مجھے با اتفاق رائے اپنا چانسلر منتخب کر کے بڑی عزت افزائی کی ہے اور اپنے خلوص و محبت کا ثبوت دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑی ذمہ داری بھی میرے سپرد کی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مقام ہندوستان کے تعلیمی مراکز میں ہمیشہ بہت اہم رہا ہے، لیکن ہماری نئے قومی زندگی میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم کے ادارے قومی زندگی میں بمنزل قلب و دماغ ہوتے ہیں۔ میں نے قلب و دماغ ارادتاً کہا ہے، اس لیے کہ عام طور سے شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا کام محض ذہن کی تربیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قلب و روح کی تہذیب اس سے بھی زیادہ اہم فریضہ ہے۔ خواتین و حضرات، میں قلب کی پوری گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے مجھے بھی اس طرح اپنا سمجھا ہے جس طرح میرے جد مقدس اور والد مقدس کو سمجھا تھا، اور امت مسلمہ اور عباد اللہ کی خدمت کرنے کے لیے اپنا چانسلر منتخب کر کے میرے ساتھ بھی وہی حسن سلوک کیا ہے۔ جناب وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب، کورٹ کے معزز اراکین، ایگزیکٹو کونسل اور اکیڈمک کونسل کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب کے رفقا اور اساتذہ کرام جس طور سے جد و جہد فرما رہے ہیں اس کی تحسین و قدر کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ جامعہ کے طلباء اور طالبات اس فلسفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ تعلیم کی تمام فیکلٹیز ایک ہی مقصد کی طرف لے جاتی ہیں جو ہمیں درس انسانیت اور محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ تمام کائنات اسی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر معتمد ہے، جس طرح اس عالم کی بنیاد و عمارت بنی ہوئی ہے، بالکل یوں ہی تمام تعلیمی فیکلٹیز ایک دوسرے سے رابطہ رکھتی ہیں اور انسانیت کی بنیاد اور عمارت کو مستحکم کرنے کے سامان فراہم کرتی ہیں۔ تمام تعلیمی شعبے اپنے آپ میں شاگردوں کی تربیت کر کے درجہ بدرجہ ترقی دیتی ہیں اور نتیجے میں انسانیت کی اعلیٰ ترین جہاد تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سب کے لیے بڑی مجاہدانہ کوشش اور عظیم صبر و تحمل درکار ہے۔ اسی طرح ملک اور وطن کے تمام سٹیٹس اور وطن محبوب کی گود میں پلنے والے تمام افراد اور مختلف تہذیب و ثقافت و مذاہب اور زبانوں کے لوگوں کا آپس میں اتفاق اور محبت بھی خاص طور پر اس آئی ٹی اور گلوبلائزیشن کے دور میں انسانیت کے پیغام کی تکمیل کرتا ہے۔
اسلام کا اہم فرمان ہے کہ حب الوطن من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وطن عزیز کی وفاداری اس کی ترقی میں حصے داری کے مترادف ہے، اور امن و سلامتی کے پیغام کو عام کر کے وطن عزیز کی محبت کا اظہار کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ آخر میں اللہ ذی الجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ اس یونیورسٹی کو زیادہ سے زیادہ عروج عطا فرمائے۔ اساتذہ، طلباء، طالبات اور سبھی خواتین و حضرات جو اس کی خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں، سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، تمام آفات و مصائب سے محفوظ رکھے، اور اس یونیورسٹی کے ذریعے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے عالم میں امن و سلامتی کا پیغام عام ہوتا رہے اور اتحاد و اخوت کا نشان بلند ہوتا رہے۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اپنی نوازشوں سے مالا مال فرمائے، آپ کی کوششوں بارآور ہوں، اور ہم سب کو اللہ انسانیت کی راہ پر ثابت قدم رکھے، ہماری عزت و تکریم باقی رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اقرا بسم ربک کے فرمان الہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ علم الانسان ما لم یعلم کی معنی سمجھنے والوں میں اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں میں شمار کرے۔ ہمیں علم الانسان ما لم یعلم کو یاد رکھنے والے، شکر کرنے والے بندوں میں شامل کرے، اور ہمیں علم الانسان ما لم یعلم کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے والی جماعت کی مالا میں موتیوں کی طرح پرو دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔